تو میری پہلی بات آپ کو یہی ہے، سب کو، میری قوم بیٹھی ہے، میرے لوگ بیٹھے ہیں، بڑا انسان کی زندگی رلا دینے والا سفر ہے. لوگ ہنستے ہیں، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن کڑوی عمر میں جب ہمارے بچے بھی آئیں گے ہم انہیں یہی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ پتر جدوں تو وڈا ہوئے گا نا تینوں چپ لگ جائے گی. When you're gonna grow up, you're gonna get quiet. اور واقعی یہ 40 کے پاس جیسے میں پہنچ ہی گیا ہوں تقریباً، اور ہم سب پہنچ رہے ہیں اپنے سفر کے اختتام پر. واقعی یہ زندگی خاموش کرا دیتی ہے انسان، چپ کرا دیتی ہے انسان. اور لوگ بیٹھے ہیں، سن رہے ہوں گے لوگ مجھے ابھی بھی، کیونکہ آپ تمیز اتار کے دیکھیں تو چھلی ہوں گے وہ پیچھے سے کہ کسی کو لفظوں نے مار دیا ہوگا، کسی کو خنجروں نے مار دیا ہوگا، کسی کو بے وفائیوں اور غداریوں نے مار دیا ہوگا، اور کسی کو اپنے آپ نے مار دیا ہوگا. تو اس ساری زندگی کے سلسلے کے بارے میں اللہ کی حکمت کیا ہے تکلیف دینے سے، اس پر پہنچنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، اور زندگی گزاری ہے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے میرے دوست، اور ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے جتنی بھی اونٹ باندھنے والی چیزیں پڑھا دوں، اینڈ توکل ہی ہے، اینڈ اللہ ہی ہے بندے کے پاس. اس لیے تو میرا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا میری ویڈیوز میں، اینڈ میں اپنا اللہ ہی لے جاؤں گا اگر کچھ نہ ہوا تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ تیرے پاس اگر اللہ ہے، اینڈ میں کائنات کی سب سے بڑی ہستی تیرے پاس ہے، تو کیا غم ہے میرے یارو، میرے دوست، کیا غم ہو گیا اگر اللہ تو ہے نا ساتھ. تو یہ زندگی ہے. تو اس کے اندر ہماری قوم، ہمارے لوگ بچوں کو بچپن سے ہی نہیں سکھاتے، اور ہمیں بھی آفیشلی نہیں سکھایا گیا کہ لائف از دا ٹیسٹ، کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل. ہمیں فکشن اور فینٹسیز میں ڈال دیا گیا، افسانوں میں ڈال دیا گیا. تو ہم جب اپنے دنیا کے کریئر بھی پرسو کرنے گئے، جب ہم اپنے دینی کریئر بھی پرسو کرنے گئے، اور جب ہم بلینڈڈ کریئر، الما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور آپ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جس طرح آپ سے قوم کے پہلے لوگوں کو آئیں. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ سے پچھلی قوموں کو باس بھیجا، ان کے اوپر طوفان بھیج دیا ہم نے، ان کے اوپر بلائیں بھیجی ان کے اوپر. پھر ضرر میں مبابل اتنے ضرر اور نقصان ان کو پہنچے. وَزُلْزِلُوا، زمینیں ہلا دی ہم نے ان لوگوں کی. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اینڈ the people of the prophets، نبیوں کی ٹیم جو تھی وہ اس ٹائم پر بول بیٹھی، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کہاں رہ گئی، اے اللہ وسائل کہاں رہ گئے، اے اللہ آسمانوں سے تیرا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتا ہے بے شک کہ میری مدد قریب ہے. تو یہ ہمیں گراؤنڈ میں ہی بچپن میں تربیت کر دینی چاہیے تھی کہ زندگی میں یہ آزمائشیں ہونی ہیں، زندگی میں یہ مسائل ہونے ہیں، زندگی میں یہ مسئلے ہونے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو. لیکن جب ہم تیار ہی نہیں رہتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے پہلا صدمہ اور جھٹکا زیادہ لگتا ہے، اور اسی میں ہم غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں اور غیر اخلاقی حرکت بھی کر جاتے ہیں. بہرحال یہ ٹیسٹ تو ہو کے رہے گا. اس کی حکمتیں ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. یہ ہر چیز عذاب نہیں ہوتی، اس کا ایک لیول ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذاب ہے، اور اگر دنیا میں بھی ہو رہا ہے نا وہ، تو اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم اس بلڈنگ کے اندر بھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وہ کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ انسان رجوع کرے حق کی طرف، پوزیٹیوٹی کی طرف، ریکٹیفیکیشن کی طرف، توبہ کی طرف، انابت کی طرف، بیٹرمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف. تو پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے نا، اور اس کو وہ ٹچ ہوتی ہے جو اس کی لائف کے اندر، ہی گیٹس شیکن بائی سم تھنگ، اس کے پیچھے صرف یہ ہوتا ہے کہ حق کے رستے پر ہو، ترقی کے رستے پر ہو، ڈیولپمنٹ کے رستے پہ ہو، پروجیکٹ پلاننگز ہوں، دنیاوی مسائل ہوں، یا پیور دینی جنگیں بھی ہوں، حکومتی سطح پہ ہوں، جزوی مسئلے ہوں، کلی مسئلے ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے کلو بنی آدم خطا کے تحت ڈی ٹریک ہوگا ہمیشہ.
کبھی اپنی نفس کی وجہ سے پٹری سے ہٹ جائے گا، کبھی ویسے ہی چلا جائے گا واک کرنے ادھر ادھر، اور کبھی چیزیں اس کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب تکلیف دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کو واپس لوٹانا مقصد ہوتا ہے. مقصد اس کو برباد کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو تباہ کر کے ڈپریشن اور مایوسی میں لے کے جانا نہیں ہوتا، مقصد اس کی زندگی کی سائیکالوجی کو ڈاؤٹ فل کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو صرف ٹرن بیک کرانا ہوتا ہے. تو سسٹم میں اگر مینٹرز اور اچھے اساتذہ اور علماء موجود ہوں، اور ہیں بھی، وہی تو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں آگے سے. اور اسی طرح اللہ ایک اور مقام پہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي أُمَمٍ، ہم نے آپ سے پہلے بھی لوگوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو أَخَذْنَاهُمُ الْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّاءَ، ہم نے ان پر تکلیفیں بھیجی، ہم نے ان کے پر آزمائشیں بلائیں بھیجی، آبسٹیکلز بھیجے، آبسٹرکشنز بھیجی ان کے مسئلوں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان کے اندر نا وہ جو اس سفر کا ایک جو فلیور ہے اور جو اس کا جو گرافک ہے نا عاجزی اور ہیوملٹی والا، وہ واپس قائم ہو جائے. لوگ تو پہنچ جاتے ہیں ایک مقام، زندگی مقاموں کو پہنچنے کا نام ہے نا، ایک مقام سے پھر دوسرے مقام سے پھر تیسرے مقام سے پھر چوتھے مقام سے پھر پانچویں مقام سے، حتیٰ یاتی اگل یقین، اس حد تک کہ موت آ جائے گی انسان. تو انسان جب ایک سٹیشن کور کرتا ہے، 4 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 6 سال کا ہو، 6 مہینے کا ہو، جب وہ پہنچتا ہے نا اس کے اختتام میں، تو ڈینٹ پڑتے ہیں اس کی نفسیات کو ڈینٹ پڑتے ہیں. کہیں تکبر آؤٹ آف آرڈر ہو جاتا ہے، کہیں حسد آؤٹ آف آرڈر ہو جاتی ہے، کہیں مزاج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، کہیں جبن آ جاتا ہے، کہیں بزدلی آ جاتی ہے، کہیں قنوط بن جاتا ہے، کہیں ڈپریشن آ جاتا ہے، کہیں وہ فرعون بن جاتا ہے، کہیں وہ بنی اسرائیل بن جاتا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو ایک پروسیس سے گزرے گا نا، ٹرن بیک کریں اپنے آپ کو، نیوٹرلائز کریں. تو جب انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا لائف کے پروسیس سے گزرتے ہوئے، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے. انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے مگر رب اس کا خیر خواہ ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے نا، جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس منزل تک، ان مقاموں تک، ان حیثیتوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے اللہ، تو اللہ ان کے رستے میں پرابلمز لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے تھوڑے سے، تاکہ اس کی جو پزل سالونگ ہے نا کائنات کی، اس کا دماغ کھلے آگے سے. اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ مزاج آگے لے کے جا کے اس کو مروا دے گا، اس کو بہت تکلیفوں میں لے کے جائے. تو اس لیے پہنچ تو سب جاتے ہیں، مگر کوئی ہائر اینڈ میں فرعون بن جاتا ہے اور کوئی لوور اینڈ میں بنی اسرائیل بن جاتا ہے. کچھ بزدل بن جاتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں ایک پروسیس سے. 4 سال کا ایک فیز گزارا، امریکہ میں گزارا، دبئی میں گزارا، آپ کے سعودیہ میں گزارا، پاکستان میں گزارا، انڈیا میں گزارا، کہیں بھی گزارا. اس کے جب وہ فیز ختم ہوا تو ان کی آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے، ان کا پرسیپشن بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کا مزاج بدل جاتا ہے. اس لیے تو آپ کچھ لوگوں کو ایک عمر کے بعد دیکھیں نا، مسکراہٹ ہی نہیں ہے چہرے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، ایویں ہی مسخرے بن جاتے ہیں اسٹیشنوں سے گزرنے کے بعد. ان کے مزاج میں یہ غیر سنجیدگی ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر سنجیدگی نہیں تھی، تبسم تھا، مزاح بھی تھا، مگر ان کی ہر وقت یہ نہیں کر رہے ہوتے تھے. وہ کچھ لوگ گزرتے ہیں ایسی چپ لگ جاتی ہے، ان کو بول ہی نہیں پاتے. اسٹیشن کی ہیڈ زندگی کی پہلا بچہ ہوا، میں سارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اولاد ہوئی، بچے پالے، مزاج بدل گیا. بزنس کیے، ایکسپینشن کی، اسٹیشن سے گزرے، اس دور کے بیچ میں جو بھی مزاج بدل گیا. مزاج کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے جو جنت میں جانے کی کسوٹی ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسانیت کے پرسنالٹی میں وہ جمال کمال لانے کا طریقہ کار ہی یہی ہے کہ شخصیت نارمل رہنی چاہیے. تو جب شخصیت میں انسان کو وہ ڈینٹ پڑتے ہیں نا، لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، اپنا آپ، اپنے اندر کی اونچ نیچ، ہائیز اینڈ لوز، یہ سب کچھ جو چلتا ہے جب انسان گزرتا ہے وقتوں سے، تو وہ ایک نظریہ بدلتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، غصہ آتا ہے، ایجیٹیشن آتی ہے، ایگریشن آتا ہے، مزاج آتا ہے انسان، غم آتا ہے، تکلیف آتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے جب تو سٹینڈرڈ سے ہٹ کے اپنی پرسنالٹی اور مائنڈ بنائے گا نا، کسی زندگی کے مسئلوں سے گزرتے، میں تیرے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں تجھے واپس لے کے آؤں گا. کیا کر کے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے تجھے چھوٹے عذاب کی شکل دے دوں گا، یا چھوٹی تکلیفیں دوں گا، تاکہ تیرا مائنڈ پھر سے جاگے. یہ چیز تو غلط کر رہا ہے اس ٹائم، تجھے جیت تو مل چکی ہے لیکن تو اس جیت کو آنر نہیں کر پا رہا. تجھے اگر شکست بھی ہوئی ہے تو تو اس شکست کا حق نہیں ادا کر پا رہا، تو اس سے وہ سبق نہیں سیکھ پا رہا.
تو غلط سمت میں چلا گیا. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو لعلہم یتذرعون، تو ہمبل نہیں ہو پا رہا، تجھے جیت مل گئی ہے، تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، تو نے سیلف میڈ مین کے نعرے لگا دیے. میں پھر بھی آسمانوں سے تجھے برباد نہیں کر رہا. لعلہم یتذرعون اخذناہم بالبأساء والضراء، ہم نے صرف تھوڑا بہت ہلایا ہے تمہیں تاکہ تم اپنی اس سٹینڈرڈ پہ آ جاؤ. تمہاری دنیا کی کامیابی سے اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے وہ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو فرق نہیں پڑتا. مگر کیونکہ یہ اس گیم میں، اس سفر میں، اس پروسیس میں، اس چیلنج کے اندر اللہ نے انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان کی قسم اٹھائی دی ہے کہ میرے بندوں کو نہیں تو گرا سکے گا. وہ خاص بریڈ ہے، وہ خاص کراپ ہے لوگوں کی، جنہوں نے دنیا میں جب بھی کچھ بنایا ہے نا وہ سٹینڈرڈ سے نہیں ہٹے گا.